السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سردیوں کی لمبی راتیں تھیں اور جہاں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، وہیں پر ایک ایسا منظر بھی ہوتا تھا جو دل دہلا دینے والا تھا۔ قبرستان کا گورکن جو ہر رات ہی قبرستان کا دروازہ بند کر کے اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے چلا جاتا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے تھے تو دروازہ کھلنے کی آواز آتی، مگر جب وہ وہاں پر دیکھتا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا، اور دور ایک پرانی قبر پر سے اسے ایک دیا جلتا ہوا دکھائی دیتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سیال باس میں سایہ سا نظر آتا، لیکن اس نے کبھی بھی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ جا کر اس سائے کو دیکھ سکے کہ آخر وہ کون ہے اور یہاں پر کس مقصد سے آیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی تھی کہ پرانے قبرستان میں ایک پرانی قبر پر روزانہ ہی دیا جلتا ہے اور وہاں پر کوئی سایہ ہوتا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی اس قبرستان میں رات کو جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد تو سب لوگوں نے ہی اس طرف جانا چھوڑ دیا تھا، جبکہ وہاں کا گورکن راتوں رات قبرستان کا گیٹ بند کرتا اور اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے چلا جاتا، اور صبح سے پہلے وہ غلطی سے بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ مگر ایک دن اپنے خوابوں سے مجبور ہو کر میں نے وہاں جانے کی ہمت کر ہی لی تھی، اور جیسے ہی میں اس قبرستان پہنچی تھی اور جیسے ہی میں نے سائے کو دیکھا تھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ تو میرا نام نجمہ بی بی ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم لوگ ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں میں ہی میری شادی خورشید سے ہوئی تھی۔ خورشید شہر میں نوکری کرتا تھا اور شادی کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ میں ہمیشہ سے ہی صبر کرنے والی عورت تھی اور ہر حالات میں صبر کر کے گزارا کرتی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں، جبکہ میری بڑی بہن کی شادی ایک بڑے اور اونچے گھر میں ہوئی تھی، کیونکہ میری بہن دیکھنے میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی لیے شہر سے ایک امیر گھر کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا، تو میرے ابا نے فوراً سے اس کی شادی وہاں کر دی تھی۔ خورشید کا رشتہ میری بہن ہی میرے لیے تلاش کر کے لائی تھی۔ وہ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، درمیانے طبقے کے لوگ تھے، بالکل ہماری ہی طرح تھے، لیکن کیونکہ میں سانولی رنگت کی تھی اور عام شکل و صورت والی تھی، تو میری بہن نے مجھے یہی کہا کہ اگر میں اس طرح خوبصورت ہوتی تو اپنے خاندان میں ہی میرا رشتہ تلاش کر لیتی، لیکن اب میرے لیے یہی مناسب رشتہ اس سے ملا ہے اور میں یہیں پر شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ میں نے کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میرے ابا جو بھی فیصلہ لیتے تھے میں اس پر ہاں کر دیتی تھی۔ میں نے خورشید سے شادی کر لی اور میں بھی اس کے ساتھ رخصت ہو کر شہر آ کر رہنے لگی۔ خورشید محنت مزدوری کیا کرتا تھا اور ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ بھی دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں بہت خوش رہتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی محبت اور اپنائیت ہی میرے لیے کافی تھی، اور ہم لوگ اسی طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میری بہن اکثر مجھے اپنے گھر بلاتی تھی، لیکن میرا اس کے گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی، اور اگر کبھی میں خورشید سے بہن کے گھر جانے کا کہتی تو خورشید پریشان ہو جاتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے میری بہن کے گھر جانے سے روکا نہیں تھا۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ خود وہاں کیوں نہیں جاتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی وہاں جانے سے نہیں روکا تھا۔ جب بھی میں ان سے اپنی بہن کے گھر جانے کا کہتی تو وہ مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر آ جاتے تھے، جبکہ وہ خود اندر نہ جاتے۔ میں نے بہت مرتبہ ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ آخر وہ میری بہن کے گھر آنا جانا پسند کیوں نہیں کرتے، تو وہ خاموش ہو جاتے اور یہی کہتے کہ وہ لوگ اونچے لوگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایسے میں اسے اپنے سے اونچے لوگوں کے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے۔ مجھے وہ اس لیے منع نہیں کرتا کیونکہ وہ میری سگی بہن ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے میں اپنی بہن سے دور ہو جاؤں، اسی لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی، کیونکہ میری بہن نے کبھی بھی ہم لوگوں پر یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ ہم لوگ حیثیت میں ان سے کم ہیں۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تھی تو وہ بہت پیار اور محبت سے مجھ سے ملتی تھی۔ وہ مجھے بہت سارے تحفے تحائف بھی دیتی تھی۔ شروع میں تو میں تحفے تحائف ان سے لے لیتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ خورشید کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے
تو میں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنی بہن کو انکار کر دیتی، ان سے یہی کہہ دیتی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے شوہر کے خلاف بالکل نہیں جانا چاہتی تھی اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو اسے پسند نہ ہو۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میری بہن کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، مگر میری بہن نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی زندگی بنا لیا۔ دولت کی ان کے پاس کمی نہیں تھی اور ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہی تھا، جبکہ میں اور خورشید ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ کچھ عرصہ اسی طرح سے گزرا تھا جب میں نے خورشید کو یہ بھی کہا کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اس نے فوراً انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اگر اس کے نصیب میں اولاد ہوئی تو اسے مل جائے گی، اس کے لیے اسے کسی دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی یہی محبت میرے لیے کافی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد اللہ نے ہماری سن لی اور ہمارے گھر ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہم دونوں نے عارفہ رکھا۔ عارفہ سے ہم دونوں بہت محبت کرتے تھے اور ہم دونوں اس کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم دونوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم عارفہ کو اچھی تعلیم دلائیں گے اور اسے کسی قابل بنائیں گے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی یہی خواہش تھی۔ ہم لوگوں نے عارفہ کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا ہم لوگ اسے اپنے طور پر ہر وہ اچھی چیز سکھانے کی کوشش کرتے تھے جو اس کے لیے سمجھنی بہت ضروری تھی۔ اب جب کہ میرے اوپر گھر کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی تو اب میرا آپا کے گھر اتنا آنا جانا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور عارفہ بڑی ہو رہی تھی، وہ اکثر ہی چھٹی کے دن مجھ سے آپا کے گھر جانے کی ضد کرتی اور میں اسے انکار نہ کرتی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو میں اسے آپا کے گھر لے جاتی، وہاں جا کر وہ بہت خوش ہوتی تھی اور وہاں سے واپس آنے کا نام نہ لیتی۔ ایک دو مرتبہ خورشید نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں عارفہ کو آپا کے گھر زیادہ نہ لے کر جائے گا، کیونکہ اس طرح سے بڑے گھر کو دیکھ کر اسے اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا، وہ اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو تنگ محسوس کرنے لگے گی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کے ذہن میں کوئی ایسی بات بیٹھ جائے اور وہ کسی قسم کی ناشکری کرے۔ وہ اسے ایسا بنانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح اور میری طرح ہر قسم کے حالات میں شکر ادا کرنے کی عادی ہو۔ لیکن میں خورشید کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ چھوٹی ہے، ابھی وہ ایسی چیزیں نہیں سوچتی، بس خالہ سے محبت کرتی ہے اور اس کی خالہ بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے، اسی لیے وہاں جانے کی ضد لگا لیتی ہے۔ جیسے جیسے بڑی ہوگی تو ہر چیز سمجھ جائے گی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا اور عارفہ کا اپنی خالہ کے گھر کافی آنا جانا تھا، جس کا نتیجہ آخر میں یہ نکل رہا تھا کہ اس کے ابا کی بات سچ ہو گئی۔ عارفہ جب بھی اپنی خالہ کے گھر سے ہو کر آتی تو اپنے گھر میں ہی نقص نکالتی، مجھ سے یہی کہتی کہ اماں، ہمارا گھر پیارا نہیں ہے، ہمارا گھر بڑا نہیں ہے، ہمارے گھر میں اس چیز کی کمی ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ ہمارے گھر میں کتنی محبت ہے۔ اس کے ابا اور میں اس سے کتنی محبت کرتے تھے، اسے ہماری محبت سے بڑھ کر اپنی خالہ کے گھر کی وہ عیش و آرام اچھے لگنے لگے تھے، اور مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ جب وہ اپنے ابا سے یہ کہتی تھی کہ اسے اپنا گھر پسند نہیں ہے، جبکہ میں یہ بات جانتی تھی کہ خورشید نے دن رات محنت کر کے کس طرح سے ہمارے لیے یہ چھوٹا سا گھر بنایا تھا تاکہ میں اور میری بیٹی اس گھر میں عزت سے اور سکون سے رہ سکے۔ کتنی محبت سے انہوں نے اس گھر کو بنایا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور آج وہی اپنے ابا کے اس بنائے ہوئے گھر میں نقص نکال رہی تھی۔ میں اس سے بات بات پر ٹوکتی اور یہی کہتی کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کیا کرے۔ ہر انسان اپنا الگ نصیب لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ مجھے ایسی باتیں کہہ جاتی تھی کہ میں سن کر حیران رہ جاتی۔ مجھ سے یہ کہتی کہ میں نے بھی خالہ کی طرح کسی امیر آدمی سے شادی کیوں نہیں کی۔ اس کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا اور میں نے اس کا آپا کے گھر جانا مکمل طور پر بند کر دیا تھا، کیونکہ دن بدن اس کی فرمائشیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگی تھی۔ اگر وہ یہ بات اپنے ابا کے سامنے کر دیتی تو انہیں کتنا دکھ پہنچتا۔ میں نے بہت مرتبہ اسے پیار سے سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی۔ آخر کار میرا غصہ کام آ ہی گیا تھا
اور عارفہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور اس دن کے بعد سے اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں بھی مطمئن تھی کہ چلو وہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ آپا کو بچپن سے ہی عارفہ سے بہت محبت تھی، اور وہ ایک دو مرتبہ باتوں باتوں میں مجھ سے یہ بھی کہہ چکی تھی کہ وہ عارفہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں خورشید سے اس بارے میں بات کیے بغیر آپا کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس کے ابا تھے اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا تھا۔ ایک دن آپا باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی، اور انہوں نے ہم لوگوں سے عارفہ کا رشتہ مانگ لیا۔ عارفہ اس بات پر بہت ہی خوش تھی۔ خوش تو میں بھی تھی کہ میری بیٹی اپنی خالہ کے گھر چلی جائے گی، جو اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور ویسے بھی حیثیت میں وہ لوگ اچھے خاصے تھے۔ میری بیٹی وہاں پر عیش کی زندگی گزارتی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری یہ دلی خواہش تھی کہ آپا عارفہ کا رشتہ مانگتی، اور اب تو وہ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں نے تو بہت کچھ سوچ لیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ نہ تو ہم لوگوں کو کوئی اعتراض تھا، اور آپا کو تو بالکل بھی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی عارفہ کو اس بات پر کوئی اعتراض تھا۔ لیکن خورشید نے ایسی بات کہہ دی تھی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ خورشید نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ انہوں نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا ہے۔ احمد میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ آپا کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنے ابا کا کاروبار سنبھالتا تھا، اور نہ ہی ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی تھی۔ لیکن خورشید کے انکار کی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ آپا بہت مایوس ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہم جذباتی ہو کر فیصلہ لے رہے ہیں، ہم لوگ ایک دو دن سوچ لیں، اس کے بعد انہیں جواب دے دیں۔ لیکن خورشید نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ان کے بیٹے کو نہیں دیں گے۔ آپا ناراض ہو کر ہمارے گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے آج تک خورشید کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ جو کچھ بھی کرتے تھے بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ مگر اس بات پر میں بھی حیران تھی۔ جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسے لوگوں میں ہی کریں گے، جہاں پر وہ جب بھی جائیں تو سر اٹھا کر جائیں، یہ نہیں کہ سر جھکا کر جائیں، اور ان کی بیٹی کو ساری زندگی وہاں پر جھک کر رہنا پڑے، اس وجہ سے کہ وہ کسی چھوٹے گھر سے آئی ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی وجہ تو نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپا کبھی بھی عارفہ کو اس بات کا طعنہ نہیں دیں گی کہ وہ کسی چھوٹے گھر سے آئی ہے۔ میں نے خورشید کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ عارفہ کی رضامندی بھی اسی میں تھی۔ شاید وہ احمد کو پسند کرتی تھی، لیکن خورشید نے صاف انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بیٹی اس رشتے سے راضی ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ابھی ہم لوگوں کو ان کا فیصلہ پسند نہیں آ رہا، اور ہم لوگ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ لیا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا فیصلہ کریں گے، کیونکہ عارفہ ان کی زندگی ہے، اور انہوں نے اس سے بڑھ کر انہیں کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو اس کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ میں ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئی تھی، اور جہاں تک بات آپا کی تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں کسی دن آپا کے گھر چکر لگا کر انہیں راضی کر لوں گی۔ لیکن عارفہ، اس نے تو گھر میں کسی سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس بات کا کچھ زیادہ ہی صدمہ اس نے لے لیا، جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار ہو گئی۔ میں اسے تسلی دے رہی تھی کہ ابھی اس کے ابا فوری سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن میں انہیں راضی کر لوں گی، وہ پریشان نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تھا، اور عارفہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ راتوں کو اچانک سے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک رات اسی طرح سے اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ گھر کا باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو دروازہ اچھے طریقے سے بند کیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ عارفہ باہر سے آ رہی ہے۔ اتنی رات کو وہ کہاں گئی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں، اور وہ خاموشی سے چلے جا رہی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جا کر بستر پر لٹا دیا، اور پھر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت عارفہ اٹھ کر چلنے لگتی تھی۔
جب ہم لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ عارفہ کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ رات کو اٹھ کر نیند میں چلنے لگتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے ہم سے یہی کہا کہ ہم اس کا خیال رکھا کریں، اس کے کمرے کو یا تو باہر سے بند کر دیا کریں یا پھر کچھ ایسا انتظام کریں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند میں چلتے ہوئے وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ بہت گھبرا گئے تھے۔ ہماری ایک ہی بیٹی تھی، ہم اسے کھونا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ اسی لیے میں رات کو سونے سے پہلے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتی تاکہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، اور اس کے بعد میں مطمئن تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن خورشید اپنے کام سے واپس آئے اور فوراً ہی کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی تک میں گھر کے کام کاج سمیٹنے میں باہر ہی مصروف تھی جب کمرے میں سے مجھے خورشید کی ایک چیخ سنائی دی۔ میں سارے کام وہیں پر چھوڑ چھاڑ کر جب کمرے کی طرف بھاگی اور میں نے جا کر دیکھا تو خورشید اپنی چارپائی پر ہی پڑے ہوئے تھے جبکہ ان کی ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی، ان کی ٹانگوں کو میں نے چارپائی پر رکھا اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تو ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے جسم میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی۔ میں نے انہیں ہلانے کی بہت کوشش کی، ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جب میں نے عارفہ کو بلایا، ہماری آوازیں سن کر ہماری پڑوسن بھی گھر آ گئی تھی۔ جب اس کا شوہر بھاگ کر ہمارے گھر آیا اور میں نے اسے سارا واقعہ بتایا، اس نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر ایسی خبر ہمیں سنائی تھی جسے سن کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خورشید اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی صبح ہی تو وہ بالکل ٹھیک تھے، اور ابھی جب وہ گھر واپس آئے تھے تب بھی بالکل ٹھیک تھے، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا؟ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ رو رو کر میرا اور عارفہ کا برا حال تھا۔ جب آپا کو یہ خبر سننے کو ملی تو وہ بھاگے چلی آئیں۔ انہوں نے ہمیں تسلی دی تھی اور اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اس طرح سے میرے بیوہ ہو جانے کے بعد نہ تو ہمارا کوئی آسرا تھا اور نہ ہی کوئی اپنا۔ گاؤں میں اماں ابا تھے، ان کا بھی کافی سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور نہ ہی میرا کوئی بیٹا تھا جو ہمارا سہارا بنتا۔ اسی لیے میری بڑی بہن نے ہمیں اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور کیونکہ میں عدت میں تھی، گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اور عارفہ کو اپنے گھر چلنے کا کہا۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگ رہا تھا فی الحال کے لیے، اور میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بہن کے گھر آ کر رہنے لگی، کیونکہ میری بیٹی عارفہ تھی، میری ایک ہی بیٹی تھی، اور اسے بھی نیند میں چلنے کی بیماری تھی۔ یہ بات میں نے آپا کو نہیں بتائی تھی۔ آپا نے ہم دونوں کو ہی رہنے کے لیے کمرہ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہاں پر وہ نیند میں چلنے نہ لگے اور کمرے سے باہر نہ نکل جائے۔ آپا کا گھر بھی بہت بڑا تھا اور یہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں، اسی لیے میں رات کو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے باندھ کر سوتی تھی۔ ایک رات اسی طرح سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسی کھلی ہوئی تھی اور میری بیٹی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ میں فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ایک کمرہ چھوڑ کر آگے ہی میرے بھانجے کا کمرہ تھا۔ مجھے اس کے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دیں، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بیٹی کی ہی تھی۔ مجھے ایسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھ کر جان نکل گئی کہ اس کمرے میں میری بیٹی تو میرے بھانجے کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ جھک کر اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میری بیٹی کے بہت ہی قریب بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بات دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جب میں غصے سے اس کے قریب گئی اور میں نے اسے اپنی بیٹی سے دور کیا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ نیند میں چلتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی اور ٹیبل سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں تھوڑا سا زخمی ہوا تھا، اور اسی لیے وہ اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے میں فوراً سے عارفہ کو لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ عارفہ نہ سمجھتی، ایسی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن کیونکہ میں اس کی ماں تھی،
مجھے ہر چیز کا خیال رکھنا تھا۔ احمد اچھا لڑکا تھا، لیکن جس طرح سے وہ عارفہ کے قریب تھا مجھے اچھا نہیں لگا۔ جو کچھ بھی تھا وہ جوان لڑکا تھا، اور اس طرح سے میری بیٹی کا اس کے کمرے میں چلے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اور احمد کی تو منگنی بھی اس کی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی تھی، تو پھر وہ کیوں میری معصوم بیٹی کو اس طرح سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ بات میرے اختیار سے نکل جاتی اور میری بیٹی دوبارہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہوتی، میرا یہاں سے چلے جانا بہتر تھا۔ شاید مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے اپنی بہن سے جانے کی اجازت مانگی۔ آپا مجھے یہاں سے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خورشید کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں تھا، اور اب خورشید کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا کیسے ہوگا؟ لیکن میں نے آپا کو صاف بات بتا دی تھی کہ ان کا بیٹا اس گھر میں موجود ہے، اور ایسے میں اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپا میری بات کو سمجھ گئی تھی اور خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اور عارفہ آپا کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر جاتے، احمد فوراً سے کمرے میں آیا تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ پہلے بھی عارفہ کو پسند کرتا تھا اور اب بھی پسند کرتا ہے، لیکن میرے شوہر کی وجہ سے یہ رشتہ ہو نہیں پایا تھا، اور اسی وجہ سے میری بہن نے اس کا رشتہ اپنی نند کی بیٹی سے طے کر دیا تھا۔ وہ عارفہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ابھی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی پھپھو کی بیٹی سے منگنی توڑ دے گا۔ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، جبکہ آپا نے مجھے دوبارہ سے یہی کہا کہ اسے بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک بات ان کی نند کی ہے تو وہ انہیں سمجھا دیں گی۔ ویسے بھی میرے لیے اور عارفہ کے لیے یہی صحیح تھا کہ ہم لوگ اسی گھر میں رہ جاتے ہیں۔ آپا میری بہن تھی، میری ہمدرد تھی۔ میری بیٹی بھی اس گھر میں خوش رہتی، اور میں اس کے ساتھ یہاں رہ سکتی تھی۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ موجود نہیں تھا۔ ایسے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کرتی؟ جانے وہ لوگ کیسے ہوتے؟ مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ہاں کرتی مجھے خورشید کا انکار یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور اب ان کے جانے کے بعد میں کیسے اس رشتے پر ہاں کر دیتی؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ان کی بات کے خلاف جا رہی ہوں اور ان کے ساتھ کوئی بے ایمانی کرنے لگی ہوں۔ میں نے آپا کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایک راز بتانا چاہتے ہیں جو ان کے اور خورشید کے درمیان میں تھا، جس کی وجہ سے خورشید نے اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ ایسی کون سی بات تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ تو آپا نے مجھے بتایا کہ کیونکہ خورشید کا رشتہ وہی میرے لیے لے کر آئی تھی۔ خورشید ان کے شوہر کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، اور ان کا شوہر جب گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا تو خورشید کو گھر کے کاموں کے لیے بھیج دیتا۔ میری بہن کیونکہ خوبصورت تھی اور انہوں نے خورشید کو اپنی حقیقت بھی نہیں بتائی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس گھر میں مہمان ہے۔ خورشید بھی اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا اور آپا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ آپا بھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں خورشید کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن جب آپا کے شوہر کو اس بات کا شک ہوا تو آپا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی وضاحت دینے کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ خورشید کی شادی مجھ سے کروا دیتی۔ تب تو ان کے شوہر کو یقین آ جائے گا نا کہ ان کے دل میں خورشید کے لیے کوئی محبت یا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ خورشید کو اس وقت پتہ چلا کہ آپا شادی شدہ ہے، ورنہ وہ اب تک انہیں صرف اس گھر کی ایک مہمان سمجھ رہے تھے، اور اسی دھوکے کی وجہ سے وہ آپا کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ آپا کے اس دھوکے کو بھلا نہیں پائے تھے۔ آپا نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ اس وقت انجان تھی، نہ سمجھ تھی، اور ناسمجھی میں انہوں نے یہ غلطی کر دی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب سے خورشید کی شادی مجھ سے ہوئی تھی تو انہوں نے کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں ایسا کوئی خیال نہیں آنے دیا تھا میں انہیں معاف کر دوں اور اس بات کو بھلا دوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کو دے دوں۔ یہی ہم سب لوگوں کے حق میں بہتر تھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، اور آپا کے مجبور کرنے پر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور عارفہ کا رشتہ احمد سے طے کر دیا۔ میری بیٹی اس رشتے سے بہت خوش تھی، اور اس کی خوشی میں ہی میں خوش تھی۔ لیکن جب سے عارفہ کا رشتہ احمد سے طے ہوا تھا، اس کے بعد سے ہر روز رات کو مجھے ایک ہی خواب آتا تھا،
اور خواب میں خورشید آتا اور وہ بڑی ہی افسردگی سے مجھے دیکھتا تھا۔ وہ مجھے ملنے کے لیے بلاتا تھا۔ جب سے اس کا انتقال ہوا تھا میں صرف ایک مرتبہ اس کی قبر پر گئی تھی، اور اس کے بعد ہم لوگ آپا کے گھر آ کر رہنے لگے تھے اور میرا اس کی قبر پر جانا نہ ہوا۔ میں ہر روز ہی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بہت مرتبہ میں نے قبرستان جانے کا سوچا بھی تھا، لیکن جا نہیں پائی تھی۔ خورشید کی قبر یہاں کے ایک بڑے ہی قدیم قبرستان میں تھی۔ خورشید نے بہت سال پہلے ہی وہاں پر جگہ رکھی ہوئی تھی۔ جانے انہیں اس جگہ سے کیا محبت تھی، انہیں وہیں دفن کیا گیا تھا، جبکہ اس قبرستان کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور تھیں کہ وہاں پر کچھ ایسا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں خورشید کی موت کے بعد پہلی مرتبہ اس کی قبر پر وہاں گئی تھی تو وہاں کے گورکن نے مجھے بتایا کہ رات ہوتے ہی جیسے ہی وہ قبرستان کا گیٹ بند کرتا ہے تو آدھی رات کو گیٹ خود بخود کھل جاتا ہے، اور یہاں پر ایک کونے میں ایک پرانی قبر ہے، وہاں پر ایک دیا جلتا ہے اور کوئی سایہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ جانے وہ سایہ کون ہے اور کس کا ہے، وہ تمہارے خوف کے اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات تو آس پاس کے لوگوں میں بھی مشہور ہے کہ اس قبرستان میں کچھ ایسا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی قدیم قبرستان ہے۔ میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر اس کو رات کو موقع ملے تو خورشید کی قبر پر بیٹھ کر کچھ پڑھ دیا کر، مگر اس نے مجھے یہ کہانی سنا کر خاموش کروا دیا۔ میں عدت میں تھی، اسی لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ شاید وہ مجھے ملنے کے لیے بلاتا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس کی قبر پر جا کر کچھ پڑھ دوں اور اسے بخش دوں۔ ایک دن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں خورشید کی قبر پر ضرور جاؤں گی، کیونکہ یہ خواب مجھے مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے تنگ کر رہا تھا اور میں بہت ہی غمزدہ رہنے لگی۔ دن کے وقت جانا مناسب نہیں تھا، کیونکہ گلی محلوں میں لوگوں کا رش ہوتا ہے اور میں عدت میں تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رات کے وقت وہاں چلی جاؤں۔ رات کے وقت سناٹا ہوگا اور کوئی ہوگا بھی نہیں۔ عارفہ کی شادی میں 2 دن باقی تھے اور 2 دن پہلے ہی میں نے خورشید کی قبر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات عارفہ کو میں نے آپا کے کمرے میں سلا دیا تھا، کیونکہ رات کو مجھے جانا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تھی میں نے اپنی چادر اٹھائی اور قبرستان کے لیے نکل پڑی۔ جب میں اس قبرستان کے دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا پڑا ہے۔ مجھے اچانک سے ہی اس گورکن کی بات یاد آئی کہ رات کے پچھلے پہر خود بخود یہاں کا دروازہ کھل جاتا ہے، جبکہ وہ اس دروازے کو بند کر کے سوتا ہے۔ مگر میں نے یہی سوچا کہ ہوا سے کھل جاتا ہوگا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ میں خورشید کی قبر کی طرف بڑھ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں بنی ہوئی قبر پر دیا جل رہا تھا اور وہاں پر سیاہ لباس میں کوئی موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گورکن جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ خورشید کی قبر پر جانے سے پہلے میں اس سائے کی طرف جانے لگی، اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی تو جیسے ہی میں نے سائے کو دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی عارفہ تھی۔ عارفہ یہاں کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ جب میں نے اسے آواز دی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چیخ ماری اور وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے گھر لے آئی اور اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ اگلے دن شادی تھی۔ میں جیسے ہی عارفہ کے کمرے میں اسے لینے گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ عارفہ اپنے کمرے میں اپنے بال نوچ رہی تھی اور چیخو پکار کر رہی تھی۔ میری بیٹی بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ جو بھی کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ چیخنے لگتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ کچھ میں بات کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے ایک بڑے عالم صاحب کو گھر بلایا تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کی یہ حالت اس لیے ہے کیونکہ میری بیٹی کالا جادو کرتی تھی اور کسی کی مداخلت کی وجہ سے اس کا جادو اسی پر الٹا ہو گیا تھا۔ میں شاید یقین نہ کرتی، لیکن کیونکہ میں اس رات اسے خود وہاں دیکھ چکی تھی اسی لیے مجھے یقین آ گیا تھا، اور کیونکہ میں ہی وہاں گئی تھی میری مداخلت سے اس کا عمل ادھورا رہ گیا اور اسی پر الٹا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے شوہر کی موت بھی عارفہ کے جادو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باپ پر جادو کیا تھا۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ عارفہ احمد کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی،
لیکن کیونکہ خورشید نے رشتے سے انکار کیا تھا، اسی لیے اس نے یہ جادو کا سہارا لینا شروع کر دیا اور وہ ان غلط کاموں میں پڑ گئے۔ وہ جو رات کے اندھیرے میں قبرستان میں عمل کرنے جاتی تھی اور میں یہ سمجھتی تھی کہ میری بیٹی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے محبت اور دولت کے لالچ میں آ کر اپنے باپ کی محبت کو بھی فراموش کر دیا اور کالے جادو کے ذریعے سے اپنے باپ کو راستے سے ہٹا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کا باپ زندہ رہے گا اس کی شادی احمد سے نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے اپنے ابا کی جان لے لی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گھر میں آ کر رہنے لگے تھے۔ اس کے بعد اس نے احمد پر بھی جادو کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کے لیے ہاں کر دے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ شادی سے پہلے آخری دن وہ وہاں پر اپنے خاص عمل کرنے گئی تھی، جس کو کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ عمل کافی خطرناک تھا جو میری مداخلت کی وجہ سے اسی پر الٹا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی اور میری بیٹی پاگل ہو گئی تھی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ میری بیٹی نے اپنی محبت کو اور اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے برائی کا سہارا لیا تھا، اور آج وہ اس حالت میں تھی کہ اسے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا اور میں اپنی بہن کے ساتھ ہی گھر میں تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ شاید کہیں میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی جو میری بیٹی نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا تھا، میرا شوہر بھی اور میری بیٹی بھی۔ کبھی بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط چیز کا سہارا نہ لے، کیونکہ غلط چیز کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔